ایک بیان جس نے ایک نئی سفارتی ہلچل مچا دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق وہ غزہ کو خریدنے اور اس کی ملکیت کے بیان پر قائم ہے۔ اس اعلان نے مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک نیا تنازع چھیڑا جس کے اثرات دور رس ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ نے طیارے میں دوران پرواز صحافیوں کو کہا کہ وہ مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کو زمین کے کچھ حصے دینے پر غور کر سکتے ہیں تاکہ وہاں دوبارہ تعمیر کے عمل میں مدد لی جا سکے۔ اس کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ فلسطینیوں کا خیال رکھے گا، ان کا قتل نہیں ہونے دے گا، جبکہ ساتھ ہی یہ کہا کہ مشرق وسطیٰ کے ممالک فلسطینیوں کو اپنے ہاں بسانے پر تیار ہو جائیں جب وہ ان ممالک سے بات کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور مصر کے صدر سے بات چیت کریں گے تاکہ غزہ کو مستقبل میں ترقی دینے کے لیے ایک اچھا مقام بنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ روسی صدر پیوٹن سے بھی مناسب وقت پر ملاقات کرنے کا عندیہ دے دیا۔ یہ سب کچھ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ نے درآمد ہونے والے سٹیل اور ایلومینیم پر 25% ٹیرف لگانے کا اعلان کیا، جو عالمی تجارتی تناؤ کو مزید بڑھا گیا۔ گزشتہ دنوں صدر ٹرمپ نے غزہ پر امریکہ کی جانب سے قبضہ کرنے کا اعلان کر کے ایک اور دھماکہ خیز بیان دیا تھا۔ ان کے مطابق امریکہ غزہ کی پٹی پر قبضہ کر لے گا، اس کا مالک ہوگا تاکہ وہاں استحکام لایا جا سکے، ہزاروں ملازمتیں پیدا کی جا سکیں۔ اس کے الفاظ میں غزہ میں طویل المدتی ملکیت کی پوزیشن دیکھتا ہوں، ہم اسے ترقی دیں گے، شہریوں کو بسائیں گے اور ایک نیا نظام قائم کریں گے۔ لیکن اس بیان نے عالمی سطح پر شدید رد عمل کو جنم دیا۔ اقوام متحدہ سمیت کئی ممالک نے اس کی مذمت کی کہ یہ اقدام فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنے کے مترادف ہوگا، اور تمام ممالک نے 2 ریاستی حل پہ زور دیا۔ بین الاقوامی برادری کو خدشہ ہونے لگا کہ اگر امریکہ نے واقعی ایسا قدم اٹھایا تو یہ مشرق وسطیٰ میں پہلے سے موجود کشیدگی کو مزید بڑھا دے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ٹرمپ واقعی غزہ پر ملکیت حاصل کرنے کے منصوبے کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے، یا یہ محض ایک اور سفارتی شوشہ ہے جس کے ذریعے وہ امریکہ کے عالمی اثر و رسوخ کو مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے؟ ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضے کے بیان کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اسے ایک فضول منصوبہ قرار دیا۔ اردوان نے کہا کہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ غزہ کے عوام کو ان کی زمین سے بے دخل کرے۔ ان کے مطابق غزہ کے لوگ غزہ میں ہی رہیں گے اور اپنی زمین کی حفاظت کریں گے، اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں ان کے گھروں سے بے دخل نہیں کر سکتی۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب کچھ روز پہلے صدر ٹرمپ نے ایک حیران کن اعلان کیا جس میں امریکہ میں غزہ کی پٹی پر قبضہ کرنے کی بات ہوئی، اس کا مالک بننے کی بات ہوئی، خطے میں استحکام لانے کی بات ہوئی، ہزاروں ملازمتیں پیدا کرنے کی بات ہوئی، غزہ کو ایک ترقی یافتہ علاقہ بنانے کا ارادہ کیا گیا جہاں شہریوں کو بسایا جانا ہے، انہیں ملازمتیں فراہم کی جانی ہیں۔ لیکن ٹرمپ کے اس اعلان پہ عالمی سطح کا سخت رد عمل جو ہے، اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کا بنے گا کیا۔ ترکی کے صدر اردوان کی جانب سے یہ سخت بیان آنے کے بعد سفارتی سطح پر کشیدگی مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ ترک صدر کی واضح پوزیشن اس بات کا عندیہ دے رہی ہے کہ اگر امریکہ نے غزہ پر عملی طور پہ کوئی قدم اٹھایا تو ترکی اس کے خلاف کھڑا ہوگا۔ اب عسکری بحران کے جنم لینے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو ترکی سمیت دیگر اسلامی ممالک کا رد عمل کیا ہوگا، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن غزہ کے 20 لاکھ فلسطینیوں کو ان کی زمین پر واپسی کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ انہیں اس سے کہیں بہتر رہائش فراہم کی جائے گی۔ یہ جو نیریٹو ہے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بنایا جا رہا ہے، اور ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ فلسطینیوں کو غزہ کی بجائے 6 مختلف مقامات پر دوبارہ آباد کیا جائے گا جہاں ان کے لیے جدید، محفوظ اور خوبصورت رہائشی علاقے تعمیر کیے جائیں گے۔ اور اگر فلسطینی پھر بھی غزہ واپس آنا چاہیں تو اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں، کیونکہ غزہ فی الحال رہنے کے قابل نہیں رہا، اور مکمل امریکی کنٹرول جو ہے کیا اس خطے میں بن پائے گا؟ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ اس سے استحکام آئے گا، لیکن عالمی سطح پہ جس طریقے کا رد عمل ہے، کیا اس سے استحکام آنے کی امید لگائی جا سکتی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا کہ اس منصوبے کے لیے ہمیں کسی فوجی طاقت کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور یہ کہ فلسطینیوں کو دوبارہ آباد کرنے کا کام بہت جلد شروع کر دیا جائے گا، یہ ایک نیا سفارتی طوفان تھا، کیونکہ فلسطینی عوام، عالمی برادری،
اس اسرائیلی جارحیت کی مذمت کر چکی ہے۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین، ترکی اور دیگر کئی ممالک نے فلسطینیوں کی بے دخلی کی کسی بھی کوشش کی شدید مخالفت کی ہے۔ اب خطے میں ایک اور بڑی جنگ چھڑنے کے اشارے ہیں۔ یہ صرف انہی معاملات کے اوپر نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی سعودی شورا کونسل کے رکن یوسف بن طراد الصادون نے ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازع غزہ منصوبے پر سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر ٹرمپ واقعی مشرق وسطیٰ میں امن چاہتے ہیں تو اسرائیلیوں کو پھر الاسکا یا گرین لینڈ میں جا کے آباد کروائیں۔ ٹرمپ کی انہوں نے مشرق وسطیٰ سے متعلق پالیسیز غیر منطقی اور یک طرفہ قرار دیں اور کہا کہ اسرائیلی مفادات کی یہ خدمت کر رہی ہیں۔ یہودیوں کو تاریخ میں بارہا مختلف یورپی ممالک سے بے دخل کیا گیا اور آج امریکہ کی پالیسی بھی اسی استعماری سوچ کا مظہر ہے جو مقامی آبادی کو زبردستی بے دخل کرنے اور زمین پر غیر قانونی قبضے کی حمایت کرتی ہے۔ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کا منصوبہ صہیونی قیادت نے تیار کیا اور وائٹ ہاؤس نے اسے اپنی سرکاری پالیسی بنا لیا۔ شرمناک طریقے سے جو اسے اپنی پالیسی بنایا گیا ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہونے دیں گے۔ سعودی عرب فلسطین کے مسئلے پر اپنے اصولی موقف پر قائم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جبکہ اسرائیلی قیادت نے رد عمل یہ دیا تھا، بنجامن نیتن یاہو نے فلسطینی ریاست کو اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب چاہے تو فلسطینی ریاست اپنی سرزمین پر بنا سکتا ہے۔ امریکہ میں اپنے دورے کے دوران اسرائیلی میڈیا کو جو انٹرویو دیا تھا بنجامن نیتن یاہو نے، تو انہوں نے 7 اکتوبر کے واقعات کے بعد کہا کہ ہم فلسطینی ریاست کا قیام قبول نہیں کریں گے کیونکہ ماضی میں غزہ کو فلسطینی ریاست کی حیثیت دی گئی تھی، لیکن حماس کے قبضے کے بعد ہمیں اس کا نتیجہ نظر آ چکا ہے اور اسے یہ مکمل یقین ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر آنے والے ہیں اور یہ جلد ممکن ہو جائے گا۔ لیکن پس منظر جو ابھی ٹرمپ کا متنازع بیان تھا جو اس کی طرف سے آیا اور سعودی عرب کی طرف سے یہ جواب آیا کہ آپ نے بسانا ہے تو الاسکا میں بسائیں یا گرین لینڈ میں بسائیں، تو پھر اس کا مطلب کیا؟ ٹرمپ تو مختلف ممالک میں انہیں بسانا چاہتے تھے، سعودی عرب میں، مصر میں یا جو دیگر عرب ریاستیں ہیں وہاں پر بسانا چاہتے تھے، لیکن غزہ جنگ بندی معاہدے کے اوپر اب جو منڈلاتے سائے ہیں اس کے بعد مذاکرات تعطل کا شکار ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ سے متعلق متنازع اعلان اور اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی بار بار خلاف ورزیوں کے بعد غزہ میں امن کا خواب ایک بار پھر ٹوٹنے لگا ہے۔ مصری سیکیورٹی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ثالثکاروں نے جنگ بندی مذاکرات اس وقت تک مؤخر کر دیے ہیں جب تک امریکہ کی طرف سے معاہدے کے تسلسل کی یقین دہانی نہیں کروائی جاتی۔ قطر میں جاری مذاکرات میں حماس نے ثالثکاروں کو یہ آگاہ کیا کہ اسرائیل مرحلہ وار جنگ بندی معاہدے پر سنجیدگی سے عمل نہیں کر رہا۔ حماس نے یہ کہا ہے کہ جب خود امریکی صدر نے غزہ پر قبضے اور فلسطینیوں کی بے دخلی کا منصوبہ پیش کر دیا ہے تو پھر واشنگٹن کی ضمانتیں کس حد تک معتبر سمجھی جا سکتی ہیں؟ جب دوحہ میں غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے کے لیے مذاکرات جاری تھے جن میں قطر، مصر اور امریکہ ثالث کے طور پر شامل تھے، اسرائیلی خلاف ورزیوں اور ٹرمپ کے اعلان کے بعد ثالثکاروں میں اس کے بعد تشویش پائی جاتی ہے کہ یہ معاہدہ مکمل طور پہ ختم ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کے بعد فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اب یرغمالیوں کی رہائی غیر معینہ مدت تک کے لیے روک دی گئی ہے۔ القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ نے اعلان کیا کہ جب تک اسرائیل معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا فلسطینی مجاہدین بھی اپنے زیر حراست افراد کو رہا نہیں کریں گے۔ یہ معاہدہ گزشتہ ماہ قطر، مصر اور امریکہ کی ثالثی میں ہوا تھا۔ 15 ماہ سے جاری خونریز جنگ کو روکنے کے لیے فریقین نے رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل اور امریکہ فلسطینی عوام کے تحفظ اور خطے میں امن کے لیے کوئی حقیقی یقین دہانی کرا سکتے ہیں؟ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی بار بار خلاف ورزیوں پہ فلسطینی مزاحمتی تنظیم نے جو اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران اسرائیل نے معاہدے کی متعدد بار خلاف ورزیاں کی ہیں جن میں بے گھر فلسطینیوں کی واپسی میں تاخیر، ان پر بمباری، غزہ میں امداد کی فراہمی میں رکاوٹیں، تعمیراتی سامان کی ترسیل کو روکا گیا۔ انہوں نے کہا معاہدے کے باوجود اسرائیل نے خیمے پہلے سے تیار گھروں اور بھاری مشینری کو غزہ میں داخل ہونے سے روکا جس سے تعمیر نو کا عمل متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ان خلاف ورزیوں کی وجہ سے 15 فروری 2025 کو ہونے والی یرغمالیوں کی رہائی کو اگلے احکامات تک معطل کر دیا گیا
اور یہ فیصلہ تب تک برقرار رہے گا جب تک اسرائیل معاہدے کے تمام نکات پہ مکمل عمل نہیں کرتا اور ہونے والے نقصانات کی تلافی نہیں کی جاتی۔ جب تک اسرائیل معاہدے کی پاسداری کرے گا تب تک ہم بھی اس پر عمل کریں گے، لیکن اگر وہ دھوکہ دے گا تو ہم بھی اپنے فیصلے پر قائم رہیں گے۔ حماس پہلے بھی اسرائیل پر معاہدوں کی خلاف ورزیوں کا الزام لگا چکی ہے، خاص طور پہ امدادی سرگرمیوں اور تعمیر نو میں رکاوٹ ڈالنے کے حوالے سے۔ ایسے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اسرائیل معاہدے کی شرائط پر عمل کرے گا یا غزہ ایک بار پھر جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا؟ لیکن اس پورے ماحول میں اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹس نے حماس کی جانب سے یرغمالیوں کی رہائی روکنے کے اعلان کو جنگ بندی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے فوج کو ہائی الرٹ کر دیا۔ اس نے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی فوج کو ہدایت دے دی ہے کہ وہ غزہ میں کسی بھی ممکنہ خطرے کے پیش نظر تیار رہیں اور اسرائیلی آبادیوں کا دفاع یقینی بنائیں۔ حماس نے یہ الزام عائد کیا تھا، لیکن ادھر اب تیاری شروع ہو رہی ہے اور فریقین کے بیانات سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ خطے میں کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر جائے گی۔ لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اٹھے ہیں اور انہوں نے چنگاری کو مزید ہوا دی۔ انہوں نے حماس کی جانب سے اسرائیلی یرغمالیوں کے رہائی غیر معینہ مدت تک ملتوی کرنے کے بعد دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر تمام یرغمالیوں کو ہفتے کے روز دوپہر 12 بجے تک رہا نہ کیا گیا تو غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جاتا تو صورتحال قابو سے باہر ہوگی، سیز فائر ختم کرنے کا اعلان ہو جائے گا۔ اردن پناہ گزین لینے پر تیار ہو سکتا ہے، لیکن اگر اردن اور مصر فلسطینی پناہ گزینوں کو قبول نہیں کرتے تو امریکہ دونوں ممالک کی امداد روک دے گا۔ اب جب اس طرح کے بیان ہیں تب دیکھنا یہ کہ حماس اپنے موقف پر قائم رہتی ہے، وہ پیچھے ہٹتے ہیں اور یہ جو تنازع جنم لیا ہے یہ بڑی جنگ کو ہوا دیتا ہے یا اسی سے تصفیے کی کوئی راہ نکلے گی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔